مسرا إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، اللہ مالک الملک کا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو نعمت ایمان سے نوازا ہے۔
ایمان 6 چیزوں کا نام ہے. ایمان کے 6 ارکان ہیں، اور ان ارکان میں سے پہلا رکن اللہ پر یقین رکھنا ہے، اللہ جل جلالہ کو تسلیم کرنا ہے، اللہ پر ایمان رکھنا ہے. جب میں اور آپ اس اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کر لیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتے ہیں، جب اس کے رب ہونے کو تسلیم کر لیتے ہیں، جب کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، ایمان باللہ کہنے والوں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں، مومنین کی جماعت کا ایک فرد بنتے ہیں، تو ایمان باللہ کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن یہ تقاضے اس وقت تک پورے نہیں ہو سکتے جب تک مجھے ان تقاضوں کا علم نہیں ہے. ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، ان کو ادا کرنے کے لیے ان تقاضوں کا علم ہونا، اس کے بارے میں معرفت ہونا، ان کی پہچان ہونا ضروری ہے. کوئی بھی چیز جس چیز کا آپ کو اور مجھے علم نہیں، ہم اس چیز کو جان نہیں سکتے، اس کو ادا نہیں کر سکتے. آپ اگر کہتے ہیں کہ میرے اوپر نماز فرض ہے، لیکن اس فرض کی ادائیگی کے لیے آپ کو نماز یاد ہونا بھی ضروری ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، تو پھر آپ کو 5 نمازوں کی تقسیم جاننا بھی ضروری ہے. فجر کب ہوتی ہے، ظہر کب ہوتی ہے، عصر کب ہوتی ہے، عشاء کب ہوتی ہے. لیکن ایک شخص اگر یہ کہتے رہے کہ نمازیں 5 فرض ہیں، نمازیں 5 فرض ہیں، اور ان 5 نمازوں کے یہ نام ہیں، لیکن نہ اس کو ان کے اوقات کا پتہ ہو، نہ ان کی رکعات کا پتہ ہو، نہ ان کے ارکان کا پتہ ہو، نہ ان کی واجبات کا علم ہو، اور نہ ان کے نماز کے الفاظ اس کو یاد ہوں کہ اس کی وہ نماز ادا ہو سکتی ہے، تو اس کا یہ اقرار کہ اللہ نے میرے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہے اور میرا ایمان ہے کہ نمازیں 5 فرض ہیں، یہ اس کی نیت کے لیے کافی ہے؟ قطعاً نہیں. اگر وہ اس کی فرضیت کا اقرار کرتا ہے تو اس کے اوقات کو جاننا، اس کی شرائط کو جاننا، اس کے ارکان کو جاننا، اس کے واجبات کو جاننا، یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے، ورنہ اس کا ذمہ بری نہیں ہو سکتا. جس طرح نماز کی ادائیگی کے لیے ہم سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ارکان یاد کرتے ہیں، اس کا طریقہ یاد کرتے ہیں، تو اس سے کہیں زیادہ اہم ایمان باللہ کو سمجھنا ہے. اللہ پر ایمان، میں اللہ کو رب مانتا ہوں، میں اللہ کے رب ہونے پر یقین رکھتا ہوں، اس کے تقاضوں کو جاننا اور تقاضوں کو جاننے کے بعد ان تقاضوں کو پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ لوگوں میں سے اکثریت کو ان تقاضوں کا بھی علم نہیں ہے. تقاضوں کو پورا کرنا تو دور کی بات ہے. آمنت باللہ کہنے کے 3 تقاضے ہیں. سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس کائنات کا رب، پالنے والا، خالق، مالک، رازق، زندگی موت کا مالک اور پوری اس دنیا کو کنٹرول کرنے والا وہ صرف کون ہے؟ وہ اللہ جلال کی ذات ہے. وہ اپنی ذات میں ایک ہے اور جو کام وہ کرتا ہے وہ اپنے کاموں میں اکیلا ہے. جو کام وہ کرتا ہے وہ اپنے کاموں میں اکیلا ہے. جب میں آمنت باللہ کہہ چکا ہوں تو گویا کہ میں اس چیز کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ اپنی ذات میں ایک ہے. وہ 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں. وہ دنیا کے چپے چپے اور ذرے ذرے میں نہیں. وہ اپنی ذات میں ایک ہے اور عرش کے اوپر مستوی ہے. وہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہیں. وہ مسجود ہیں اور باقی سب ساجد ہیں. وہ بنانے والا ہے اور باقی سب بننے والے ہیں. وہ اپنی ذات میں ایک ہے اور اپنے کاموں میں ایک ہے. اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں ہے. عرش سے لے کر فرش تک، زمین سے لے کر آسمان تک جو کام وہ کرتا ہے اس کائنات میں، مارنے کا، زندہ کرنے کا، پیدا کرنے کا، رزق دینے کا،
ہوا کے اوپر کنٹرول، پانی پہ کنٹرول، سمندر پہ کنٹرول، فضا کے اوپر کنٹرول، سورج پہ کنٹرول، چاند پہ کنٹرول، ستاروں پہ کنٹرول، آسمان اس کے قبضے میں، زمین اس کے قبضے میں، ہوا اس کے قبضے میں، دنیا کا ذرہ ذرہ اس کے کنٹرول اور اس کے قبضے میں ہے، اور اس کے اس کنٹرول میں کوئی ایک بال کی نوک کے برابر بھی شریک. اسے توحید ربوبیت کہتے ہیں کہ ایک تقاضا ہے کہ وہ اللہ رب ہونے میں ایک ہے اور اپنے کاموں میں اکیلا ہے اور اس کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں. دوسرا تقاضا، جب میں اس کو اللہ تسلیم کر چکا ہوں اور اس کو رب مان چکا ہوں، تو پھر میرے اور آپ کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح پختہ ہونی چاہیے کہ وہ رب اپنی صفتوں میں اور اپنے ناموں میں بھی ایک ہے. جو نام اس نے اپنے لیے رکھا ہے، السمیع ہے، البصیر ہے، الرحمن ہے، الرب ہے، اس کے نام اور اس کی صفتیں جو قرآن مجید میں یا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اوپر مجھے اور آپ کو ملی ہیں، جو صفات اس مالک الملک کی ہے، ان صفتوں میں مخلوق میں سے کوئی بڑے سے بڑی مخلوق بھی، بڑے سے بڑی مخلوق بھی، حجم میں بڑی، عظمت میں بڑی، مقام میں بڑی، شان میں بڑی، دنیا کی کوئی مخلوق اس مالک الملک کی صفتوں میں شریک نہیں، نہ اس کے ناموں میں نہ اس کی صفتوں میں. اس کو توحید الاسماء والصفات کہتے ہیں کہ وہ اللہ اپنے ناموں اور اپنے صفتوں میں اکیلا ہے. یہ دوسرا تقاضا ہے ایمان باللہ کا. ایمان باللہ کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ جس کو رب مانتا ہوں، جس کو رازق مانتا ہوں، جس کو خالق مانتا ہوں، جس کو زندگی موت کا مالک مانتا ہوں، اور جس کو نعمتیں عطا کرنے والا تسلیم کرتا ہوں، جس کا پانی، ہوا اور بادل پہ کنٹرول تسلیم کرتا ہوں، سورج اور چاند جس کے قبضے کے اندر ہے، آسمان اور زمین جس کی گرفت کے اندر ہے، اور جس کو ان سارے کاموں میں ایک تسلیم کرتا ہوں، عبادت کے لائق، بندگی کے لائق، پوجا کے لائق، پرستش کے لائق صرف اس اکیلے اللہ کی ذات ہے. جو بندگی کا کام ہے اس کا حقدار صرف اکیلا اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرنا جائز نہیں. اللہ کے کام میں بھی کوئی شریک نہیں اور اللہ کے نام میں بھی کوئی شریک نہیں. پچھلے دنوں میں نے ایک میسج دیکھا انڈیا کا ہے، درگاہ کا فوٹو کسی نے بھیجا واٹس ایپ کے اوپر، دربار حضرت اللہ سائیں، دربار حضرت اللہ سائیں. یہ نام اللہ کا ہے، نام اللہ کا ہے، اللہ کا نام ہے، اس میں ذات ہے اللہ کا، اور ہم نے وہ مخلوق کو دے دیا ہے دربار حضرت اللہ سائیں. رب، مالک، خالق، پروردگار، یہ اللہ ذو الجلال کے کام ہیں. اس کے کاموں میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کے نام میں بھی کوئی شریک نہیں، اور اس کی صفتوں میں بھی کوئی شریک نہیں. جو اپنی ذات میں یکتا ہے، اپنی صفات میں یکتا ہے اور اپنے ناموں میں یکتا ہے، عبادت اور بندگی کے لائق صرف اس اکیلے اللہ کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرنا جائز نہیں. اور یہی وہ پہلا آرڈر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. لوگو بندگی کرو، عبادت کرو، پوجا کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، دعا کرو، مانگو، نظر کرو، نیاز کرو، مال خرچ کرو، طواف کرو، عبادت کرو، روزہ رکھو، چکر لگاؤ، جانور قربان کرو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو وجود بخشا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے وہ کام گنوائے کہ جس نے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی اتارا، پانی سے انگوری نکالی، اور انگوری میں سے تمہارے لیے رزق نکالا. اور اس نے اپنی جو ربوبیت کے دلائل تھے، جو احسانات اس نے کیے تھے، جو انعامات اس نے کیے تھے، جو نعمتیں اس نے کی تھی، جو اس اکیلے نے کی تھی، ان نعمتوں میں بھی کوئی شریک نہیں تھا، ان نعمتوں میں بھی کوئی شریک نہیں تھا.
اور جب ان نعمتوں میں، زندگی دینے میں، اولاد دینے میں، صحت دینے میں، تندرستی دینے میں، مال دینے میں، فراخی دینے میں، اولاد دینے میں، بیٹے دینے میں، کاروبار دینے میں، ہوا اور پانی عطا کرنے میں، روزی عطا کرنے میں، جب وہ اکیلا ہے تو اب وہ کہتا ہے کہ جب یہ سارے انعامات میں اکیلے کرتا ہوں تو اب بندے اس کے سلے میں اب جو تیرے دل میں نرمی اور تیرے دل میں جھکاؤ آئے گا اور تیرے دل میں رقت پیدا ہوگی اور تیرا دل اس احسان کا اگر بدلہ دینا چاہتا ہے، اس طرح میں احسان دینے میں اور کرنے میں اکیلا ہوں، تو اب تیری عبادت کا رخ بھی میرے اکیلے کی طرف، تیرا وہ دلی میلان، تیرا قول اور تیرا فعل، تیری ہر بات اور تیرا ہر کام، ہر بات جو تیری زبان سے نکلے اور ہر کام جو تیرے جسم سے سرزد ہو، اس کا حقدار میں اکیلے اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی اس میں شریک نہیں۔ اس مالک الملک سے بندگی نام کی چیز، عبادت نام کی چیز، عبادت کہتے ہیں اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضا، عبادت ایک جامع نام ہے، ایک جامع نام ہے، ایک وسیع نام ہے، ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے، عبادت وسیع مفہوم رکھتی ہے، ہر وہ کام، ہر وہ بات اور ہر وہ کام جس سے انسان کو، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس کو اللہ پسند کرتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کا حقدار صرف کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ عبادت کا حقدار صرف اللہ جلال کی ذات ہے۔ جب مجھے اور آپ کو یہ بات کنفرم ہوگی کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، بندگی کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، پوجا کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں پہلا آرڈر بھی یہی دیا ہے، اور پھر اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا بھی اسی لیے کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس عبادت کا ایک وسیع مفہوم ہے، نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، مال خرچ کرنا بھی عبادت ہے، تشہد بیٹھنا بھی عبادت ہے، رکوع کرنا بھی عبادت ہے، سر جھکانا بھی عبادت ہے، ماتھا ٹیکنا بھی عبادت ہے، دعا کرنا بھی عبادت ہے، مدد مانگنا بھی عبادت ہے، سوال کرنا بھی عبادت ہے، خوف کھانا بھی عبادت ہے، امید رکھنا بھی عبادت ہے۔ عبادت کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ مجھے اور آپ کو اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ مجھے عبادت کی ساری قسموں کا علم ہے۔ اس کو اللہ کے لیے خاص تو تب کروں گا، اس کو صرف اللہ کے لیے تو تبھی کروں گا جب مجھے یہ کنفرم ہوگا کہ یہ کام عبادت ہے۔ بہت سارے ایسے کام جس کو عبادت کہا گیا، جس کو عبادت کہتے ہیں، جو اللہ نے مجھے اور آپ سے مانگے ہیں، جس کا اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ میرے بندے اگر تیرے ماں کی پیٹ سے لے کر تیری قبر کی دیواروں تک احسانات کرنے والا میں، زندگی دینے والا میں، پانی کی بوند سے بہترین چہرے میں تبدیل کرنے والا میں، تجھے دھڑکتا دل دینے والا میں، تجھے ہلتے پھیپھڑے دینے والا میں، تیرے ہاتھ میں قوت دینے والا میں، تیرے پاؤں میں چلنے کی قوت عطا کرنے والا میں، تیرے دماغ کو سوچنے کی قوت دینے والا میں، یہ سارے اور اولاد دینے والا میں، اور تجھے بہترین گھر دینے والا میں، بہترین کاروبار دینے والا میں۔ اب جب عبادت کا موقع آئے اور جب تجھے بندگی کرنی ہے تو صرف میری کرنی ہے، میرے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں۔ بندگی کے بے شمار کام ہیں، اور بندگی کے کاموں میں سے ایک کام دعا کرنا ہے، ایک کام دعا کرنا، مانگنا، پکارنا، آواز دینا، دکھ بیان کرنا، اولاد مانگنا، شفا مانگنا، مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا، ظلم سے نجات پانا، یہ صرف اور صرف آپ اس ساری کی ساری اس صورت کو اور پکارنے کی یہ کیفیت، اس کا حقدار کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات۔ کون ہے جی؟ اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ جب عبادت کے لائق اس کی ذات ہے، عبادت کی قسموں میں سے ایک قسم دعا ہے، ایک قسم پکارنا، ندا دینا، آواز دینا، سوال کرنا، یہ عبادت ہے، اور اس کا حقدار صرف اللہ ہے۔ کیوں اس کا حقدار ہے؟ اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے اور آپ کو وجود دیا، اس لیے کہ اس نے مجھے اور آپ کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ جب پیدا ہی ہم دنیا میں اس کی عبادت کے لیے ہوئے ہیں، آئے
عبادت کی جائے، اور اس کی عبادتوں میں سے ایک عبادت اس سے مانگنا، سوال کرنا، ہاتھ پھیلانا، دکھ بیان کرنا، مصیبت پیش کرنا، یہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا جائز نہیں۔ یہ وہ عبادت ہے کہ جس کی ادائیگی کے لیے کسی وقت کی ضرورت، کسی وقت کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ دنیا میں جہاں چاہیں اس کو ادا کر سکتے ہیں، جس گھڑی چاہیں آپ کر سکتے ہیں، جس وقت چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ جب دنیا میں انسان کے سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، ساری تمنائیں ختم ہو جاتی ہیں، جب ساری امیدیں اس کی ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن مالک الملک سے امیدیں پھر بھی اس کی باقی رہتی ہیں، اس کا سارا پھر بھی باقی رہتا ہے۔ اس عبادت کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایک نہیں کئی مقام پہ حکم دیا ہے۔ اگر وہ مالک ایک مقام پہ بھی اس کا حکم دے دیتے تو اس کی عبادت ہونے کے لیے کافی تھی۔ آئیے ہم قرآن مجید کے چند مقامات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس سے مجھے اور آپ کو اس بات کا یقین آ جانا چاہیے کہ یہ مانگنا، ہاتھ پھیلانا، دکھ پیش کرنا، مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا، بیماری سے شفا مانگنا، اولاد کی تمنا کرنا، مصائب سے دوری حاصل کرنا، یہ صرف اللہ سے کی جا سکتی ہے، صرف اللہ کا حق ہے، اور یہ مخلوق میں سے کسی کے سامنے کریں گے تو اللہ پر ایمان باقی نہیں بچے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا، تمہارے رب نے کہا، اور یقیناً جب تک میرا اور آپ کا رب کے بارے میں تصور کلیئر نہیں ہوگا نا، تب تک میری اور آپ کی عبادت درست نہیں ہو سکتی۔ جب میں اپنے اوپر آنے والے احسانات، زندگی کا، صحت کا، جوانی کا، مال کا، اولاد کا، دولت کا، نظر کا، سننے کا، بولنے کا، سوچنے کا، جب یہ سارے احسانات یہ سمجھوں گا کہ یہ کرنے والا کون ہے؟ اکیلا اللہ ہے، اکیلا اللہ ہے، اکیلا اللہ ہے، تب جب ان احسانات کا بدلہ لینے کی باری آئی تو میرا رخ کس طرف ہوگا؟ ایک طرف یا دو طرف؟ پھر میرا رخ ان احسانات کے بدلے کے لیے ایک طرف ہوگا، جب مجھے یہ پتا ہوگا کہ یہ احسانات کرنے والا ہو۔ اور اصل خرابی یہی ہے کہ لوگ اصل میں توحید ربوبیت میں بھٹک گئے ہیں۔ ہم نے جب احسانات مخلوق کی طرف تسلیم کر لیے کہ یہ فلاں کی نظر کرم ہے، یہ فلاں کا فیض ہے، یہ فلاں کی عطا ہے، یہ فلاں کی دین ہے، یہ فلاں نیک بندے کے قبر میں جانے کے بعد، وہاں حاضری دینے کے بعد مجھے ملا ہے، اور وہاں سے یہ میرے پاس حاصل ہوا، اور وہاں یہ نعمت ملی ہے، اب جب اس نعمت کے شکریہ کی باری آئے گی تو پھر میں دو طرف میری توجہ ہو جائے گی، میں اس رب کا بھی شکریہ ادا کروں گا اور ایک شکریہ نیچے بھی ادا کروں گا کہ یہ دونوں نے مل کے میرے اوپر احسانات کیے۔ اور یہ خرابی کہاں ہے؟ اگر مجھے یقین ہوتا کہ وہ رب اپنے کاموں میں اکیلا ہے اور وہ اپنے کاموں میں یکتا ہے، وہ اپنے کاموں میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تو یقیناً آج جب اس کی بندی و عبادت کی باری آئی تھی تو پھر میرا ذہن بھی دو طرح تقسیم نہ ہوتا۔ اگر میرا پہلا تصور ٹھیک ہوتا تو دوسرا تصور غلط نہ ہوتا۔ آج دوسرے تصور میں غلطی کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ میں نے امید کی ہوئی ہے۔ آج دیکھ رہا تھا منگو پیر کے حوالے سے کراچی میں بڑا معروف دربار ہے، منگو پیر کا جسے کہتے ہیں، جس میں مگر مچھ ہیں، اور لوگ جاتے ہیں مگر مچھوں کے پاس، اور ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ اس منگو پیر دربار پر آنے سے ہماری ساری مرادیں پوری ہوتی ہیں، ان مگر مچھوں کے سامنے آنے سے اور ان کی نظر پوری کرنے سے اور ان کو دیکھنے سے اور ان کی زیارت کرنے سے ہماری ساری مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اگر عقیدہ درست ہوتا کہ خالق اللہ ہے، کام کرنے والا اللہ ہے، زندگی موت کا مالک اللہ ہے، بیماری شفا دینے والا اللہ ہے، مرادیں پوری کرنے والا اکیلا اللہ ہے، وہ اپنے کاموں میں اکیلا ہے، تو عقیدہ خراب ہوتا۔ اب چونکہ جب میں نے یہ سمجھا کہ وہ بھی مراد پوری کرتا ہے، یہ بھی مراد پوری کرتا ہے، وہ بھی ضرورت پوری کرتا ہے، یہ بھی ضرورت پوری کرتا ہے، وہ بھی مصیبت ٹال دیتا ہے، یہ بھی مصیبت ٹال دیتا ہے، اب جب کاموں میں ہم نے اس کو باہمی شراکت سے کام تسلیم کر لیا کہ اللہ اکیلا نہیں بلکہ 1%، 2%، 10%، 20%، 30%، 50% اللہ کسی اور کا تعاون بھی اپنے اس کام کے کرنے میں لیتا ہے اور دونوں مل کے کرتے ہیں، تو جب شکریہ کی باری آئے گی تو لوگ جائیں گے پھر ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ اور اس کی بنیادی وجہ کہ ہمارا توحید ربوبیت کے بارے میں تصور درست نہیں۔
بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں جس میں لوگوں نے اللہ کے نیک بندوں کو ان کے جانے کے بعد ان کی قبروں کے اوپر کھڑے ہو کے یہ تصور ہے کہ میرا بچے کے پیدا ہونے میں اور میرا صاحب اولاد ہونے میں اللہ کے ساتھ اس بندے کا بھی عمل دخل شامل. جب میں نے اس کی پیدائش میں اس کی تخلیق میں اس کا عمل دخل تسلیم کر لیا، بے شک 1% بھی آپ نے مان لیا، تو آپ کا ربوبیت کے بارے میں جو تصور تھا وہ خراب ہو گیا. اب جب الوہیت کی باری آئے آپ کی الوہیت خراب ہو جائے. اب شیطان آپ سے کہے گا بھی نہیں، اکیلے اللہ نے کہاں دیا ہے، جس نے لے کے دیا اس کا بھی شکریہ ادا کر. اب یہاں آ کے فساد اور بگاڑ پیدا ہو. اور یاد رکھیں کہ بنیادی خرابی یہی ہے، جب تک ربوبیت کا تصور درست نہیں ہوگا تب تک الوہیت کا تصور درست نہیں ہو سکتا. جب انہیں یقین ہوگا کہ میرے اوپر جتنے احسانات و انعامات ہیں، میری پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک سارے احسانات کرنے والا کون، اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ تھا. صبح و شام آپ یہی اعتراف کرتے تھے، اور آپ کو یہ دعا یاد ہے، اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک. اے اللہ آج میری عمر کے 23 سال پورے ہونے والے ہیں، اور آپ کی اس صبح بھی یہی دعا تھی، ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک. آج مجھ محمد کریم پہ 23 سال بیتنے کے بعد جتنے احسانات آج صبح تک ہوئے ہیں، فمنک وحدک، وہ تیرے اکیلے کی طرف سے. یہ عقیدہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تیرے اکیلے کی طرف سے. لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں. اور شام کو پھر یہی اعتراف، شام کو مغرب کی نماز کے بعد پھر یہی اعتراف، اللہم ما امسا بی من نعمت فمنک وحدک. اللہ آج شام تک کتنے احسانات ہوئے وہ تیرے اکیلے کی طرف سے ہوئے ہیں. آج 23 سال تک میں اگر اس مقام پہ پہنچا ہوں تو وہ ساری تیری دین ہے، تیری عطا ہے. وہ صحت بھی، وہ زندگی بھی، وہ جوانی بھی، وہ فتوحات بھی، وہ عزت بھی، وہ مقام بھی، وہ تو نے اکیلے دیا ہے. اور اس لیے شکریہ بھی آخری وقت تک کس کر دیا؟ جب نعمتیں دینے والا اس اکیلے کو تسلیم کیا ہے تو آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں اللہ کیا کہتے ہیں، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. قل کہہ دیجئے محمد کریم، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، میری حیاتی وہ کس کے لیے ہے؟ اس اللہ کے لیے، تمام جہانوں کا، اور جو تمام جہانوں کا رب ہے. اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں الوہیت کا تذکرہ کیا ہے، الوہیت کا الہ ہونے میں ایک کی بات کی ہے، اس سے پہلے ربوبیت کے دلائل ذکر کیا. قرآن مجید کی 20 مقام آپ کھول کے دیکھ لیں، جب بھی الوہیت کی بات آئے گی اس سے پہلے یا اس کے بعد اس کی ربوبیت کا تذکرہ ضرور آئے گا، ضرور تذکرہ ہوگا. سورۃ فاتحہ کو دیکھ لیں آپ، الحمدللہ رب ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا. الحمدللہ یہ توحید الوہیت ہے، تمام تعریفیں کے لائق اللہ کی ذات ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی باتیں، فعلی باتیں، بدنی باتیں، مالی باتیں، وہ کس کے لیے؟ کیوں؟ رب العالمین کے تمام جہانوں کا رب ہے، پالنہار، پالنے والا ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا الرحمن الرحیم، نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، اب اس کی صفتیں آ گئی، اور صفتوں کے بعد قیامت کے دن کا وہ مالک ہے، یہ اس کی صفت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب رب وہ ہے، جانوں کا رب وہ ہے، رحمان اور رحیم وہ ہے، قیامت کے دن کا مالک وہ ہے، تو پھر جب عبادت کی باری آئے گی تو اس کا حقدار بھی کون ہوگا؟ اکیلا اللہ. تو اس لیے میرے عزیزوں، توحید کے اس تصور کو سمجھنا، ایمان باللہ تو سبھی کو یاد ہے، لیکن رب ہونے میں ایک، کاموں میں ایک، ناموں میں ایک، صفتوں میں ایک، اور الہ ہونے میں بھی ایک. اور یاد رکھیں کہ آخری تقاضا اس وقت تک صحیح معنوں میں پورا نہیں ہو سکتا جب تک میرا پہلا اور دوسرا تصور درست. جب میں رب کی صفت مخلوق کو دے دوں گا، مخلوق کو دے دوں گا رب کی صفت اللہ کی ہے، کام اللہ کا ہے، ذمہ مخلوق کے لگاؤں گا، صفت اللہ کی ہے، دے دوں گا مخلوق کو. وہ آسمان کو دوں، سورج کو دوں، چاند کو دوں، ہوا کو دوں، آگ کو دوں، پانی کو دوں، گائے کو دوں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوں، ابراہیم علیہ السلام کو دوں، آدم علیہ السلام کو دوں، صفت اللہ کی ہو، اور دے دو مخلوق کو.
ناموں اور صفتوں میں ایک ہو جائے گا تو آپ کا تصور غلط ہو جائے گا. ناموں اور صفتوں میں ایک ہونے کا تصور برباد ہو جائے گا. اس لیے میری گزارشات آپ بھائیوں سے یہ کہ آپ سمجھیے اللہ کی قسم توحید کو سمجھیے. دعوت فکر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ایمان باللہ کے تقاضوں کو سمجھیے غور کے ساتھ, دل جمی کے ساتھ, اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اگر کہیں میری اتنی زندگی جو 40 سال 50 سال بیت گئی ہے کہیں ساری کی ساری زندگی برباد تو نہیں جا رہی. اور یاد رکھیں اگر یہ پہلا تصور درست نہیں ہے تو آپ کے جو اگلے تقاضے ہیں ایمان باللہ, ایمان بالملائکہ, ایمان بالکتب, ایمان بالرسل, ایمان بال, اس کا آگے کو فائدہ, جو پہلی بنیاد ہی غلط ہے. حتیٰ کہ ارکان ایمان اسلام میں سے بھی 5 رکن ہیں, ان میں سے پہلی بنیاد کلمہ ہے اشہد ان لا الہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ تو بعد کی بات ہے. اس لیے اپنے اس پہلے تصور کو درست کیجئے. اللہ کے بارے میں آپ کا تصور درست ہونا ضروری ہے. اس کے لیے پڑھیے میرے عزیزوں, مطالعہ کیجئے سی ڈی کے ذریعے, کیسٹ کے ذریعے. یہ کلاسک قرآن مجید کی ترجمے کی ہے. توحید کے اوپر ایک کتاب کا مطالعہ بہت ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے تاکہ اس کا اللہ کے بارے میں تصور درست. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملکوں میں اس کے اوپر کوئی اتنی توجہ موجود نہیں. سب سے بڑی ذات کائنات میں کس کی ہے؟ اللہ کی ذات. لیکن اس اللہ کے بارے میں میرا تصور ہی ٹھیک نہ ہو, اس کی ذات, اس کی صفات, اس کو پہچاننا, اس کے کام, اس کی عبادت کے کون کون سے کام ہیں, جب کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہوگا تو عبادت ٹھیک ہوگی؟ عبادت ٹھیک ہو سکتی. الہ ہونے میں ایک اور الوہیت کے تقاضوں میں سے ایک کہ بندگی دعا کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے. جب بھی مجھے اور آپ کو جب کبھی زندگی کے جس موڑ پہ جب مشکل آئی ہے, میں اپنی مشکل و مصیبت میں دعا صرف کس سے کر سکتا ہوں؟ اللہ سے کر سکتا ہوں, اللہ کو پکار سکتا ہوں. اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا اپنی کتاب میں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارے رب نے کہا ادعونی, تم مجھ سے دعا کرو, تم مجھ سے ادعونی, تم مجھ سے دعا کرو, تم مجھ سے مانگو, تم مجھ کو پکارو, میرے سامنے مصیبت رکھو, اپنا دکھنا بیان کرو. ادعونی, تم مجھ سے مانگو, استجب لکم, میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں. انبیاء کو, صلحاء کو, اتقیاء کو, نیک لوگوں کو, صالحین کو, متقی پرہیزگاروں کو, گنہگاروں کو, سب لوگوں کو, اپنی پوری انسانیت کو اللہ نے پورے انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ادعونی, تم مجھ سے مانگو. کسی ایک جماعت کا نام, متقی پرہیزگاروں کا, نبیوں کا, ولیوں کا نام نہیں لیا. ادعونی, تم مجھ سے مانگو, تم مجھ کو پکارو, استجب لکم, میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. یہ تصور بھی ذہن سے خالی, یہ غلط تصور ہے کہ ہم گنہگار ہیں, ہماری کہاں وہ سنتا ہے. یہ تصور بھی درست کرنے کہ ہم گنہگار ہیں, ہماری کہاں وہ ہر ایک کی سنتا ہے, ہر لمحے سنتا ہے, ہر گھڑی سنتا ہے, ایک وقت میں بے حد و حساب کی سنتا ہے, ہر وقت سنتا ہے, جب کوئی اس کو پکارے وہ اس کی سنتا ہے. شیطان سب سے بڑا منکر شیطان ہے, اور اس نے بھی کہا کہ مجھے مہلت دے دی, مجھے مہلت دے, قیامت تک مجھے مہلت دے دے. دی کہ نہیں دی؟ اس نے تو شیطان کی بھی سن لی, تکبر کرنے والا ہے, اس کے حکم کا انکار کرنے والا ہے, اس نے تو اس کی بھی دعا سن. اور یہ تصور بھی کہنا کہ بس وہ نیکوں کی سنتا ہے, بس وہ نیکوں کی سنتا ہے, ہم مسکین گنہگار ہماری کہاں سنتا ہے, یہ تصور بھی غلط ہے. اگر نہ سننے پہ آئے تو نیکوں کی بھی نہیں سنتا ہے کہ نہیں. نوح علیہ السلام نے, ان سے بڑا کوئی نیک اللہ کے نبی ہیں, لیکن اپنے سگے لگتے جگر کے لیے دعا کی کہ نہیں کی؟ سنی کہ نہیں سنی. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اپنے باپ کی مغفرت کے لیے, سنی. حتیٰ کہ قیامت کے دن بھی ابراہیم علیہ السلام کہہ گئے کہ اللہ تو نے کہا تھا کہ میں تجھے راضی کروں گا, اور تجھے راضی کسی بخاری کے لیے سے میں تجھے راضی کروں گا, تو اب میرے لیے اور تجھے رسوا نہیں کروں گا. اب اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ جہنم کی آگ میں چلا جائے؟
اللہ تعالیٰ ان کے باپ کو بچو کی شکل دے کے ان کے پاؤں کے اندر بھیج دیں گے اور پاؤں کے اندر آئیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو ہاتھ سے پکڑ کے جنت کے اندر پھینک دیں گے. نہ سننے آئے تو ابراہیم علیہ السلام بھی ویسے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، فرمایا میں نے اللہ سے 3 دعائیں کی تھی مسجد اجابہ کی جگہ پہ، اللہ نے 2 قبول کی اور تیسری قبول. اس لیے یہ تصور کہ میں گناہگار ہوں، میری کہاں سنتا ہے. ورنہ اگر وہ قبول کرتا اور سننے پہ آتا ہے تو بدکاری کرنے والی وہ خاتون جس نے زندگی بھر بدکاری کی اور گناہ کیا اور اپنے منہ کو کالا کیا، زنا جیسے جرم کا ارتکاب کیا، اور ایک مرتبہ ایسا وقت آیا کہ اس نے کتے کو پانی پلایا اور کتے کو پانی پلانے کی اس کی نیکی اس کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر کے کہاں بھیج دیا. وہ گنہگاروں کو بھی سنتا ہے. وہ فرماتا ہے ادعونی، تم مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. دعا کے لیے بھی کھلا آپشن پوری انسانیت، پورے لوگوں کو، پوری مخلوقات کو بھی. بعض کا نبی مانگنے جا رہا ہوتا ہے اور وہ چیونٹی کی سن کے، جو نبی مانگنے کا ارادہ کرتا ہے چیونٹی کی سن کے سب کو عطا کر دیتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ معلوم ہے. بارش کی دعا کے لیے نکلے اور راستے میں، چونکہ وہ جانتے تھے حیوانوں کی زبانوں کو جانتے تھے، وہ چیونٹی بھی اپنے سارے خاندان کو لے کے باہر نکلی تھی بارش کی دعا کے لیے. کہنے لگے بس اس نے اللہ سے دعا کی ہے، اس کی دعا سے اللہ تم کو بھی پانی پلا دے گا. وہ تو ان حیوانوں کی بھی سنتا ہے. اور چیونٹی نے بھی درخواست کی تو کس کے سامنے؟ اللہ کے آگے. مطلب ہمارا حال تو اس چیونٹی سے بھی بدتر ہو چکا ہے. انبیاء کے، نبی کے زمانے کی چیونٹی، حضرت سلیمان کی دور کی چیونٹی، اور اس نے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ سے کی ہے. سلیمان علیہ السلام نے لشکر لے کے نکلے، فرمایا تم اس کی دعا سے اللہ تم کو بھی پانی پلا دے گا. دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے. اللہ نے حکم دیا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو، تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. شروع میں حکم یہ دیا کہ تم مجھ سے دعا کرو، اور آگے الفاظ یہ بولے اللہ تعالیٰ نے اگلے الفاظ میں فرمایا بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. حالانکہ الفاظ یہ ہونے چاہیے تھے جو میری دعا سے تکبر کرتے ہیں، جو مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں. لیکن دعا کو عبادت خود رب نے کہا کہ خود رب نے فرمایا کہ دعا عبادت ہے. جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اور وہ عبادت دعا کی عبادت ہے جو کہ پیچھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ رسوا ہو کے جہنم کی آگ کے اندر چلے جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی، حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے، دعا ہی تو عبادت ہے. اور پھر یہ آیت پڑھی پیارے حبیب نے یہ فرمانے کے بعد کہ دعا عبادت ہے، اور پھر یہ آیت پڑھی کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اس لیے عبادت ہے کہ تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. اللہ فرماتے سورۃ اعراف آیت نمبر 29 قل امر ربی بالقسط، آپ فرما دیجئے اور کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے انصاف کرنے کا، عدل کرنے کا حکم دیا ہے. امر ربی بالقسط وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور اپنے چہروں کو سیدھا کرو ہر نماز کے وقت، قبلہ رخ کرو ہر نماز کے وقت ہر مسجد کے قریب. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، دوسرا حکم قرآن مجید کا دعا کے حوالے سے، اور تم اس سے دعا کرو، اس سے مانگو، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. دعا جب اس کا حق ہے، اس نے اپنے سے مانگنے کا حکم دیا ہے، اب اس حق کے اندر کوئی اور شریک نہیں. نہ سورج، نہ چاند، نہ ہوا، نہ پانی، نہ ستارے، نہ آگ، نہ نیک لوگ، نہ انبیاء، نہ صلحاء، نہ اتقیاء. جب یہ اللہ کا حق ہے تو اللہ کا حق صرف اللہ کے لیے ہے، مخلوق میں سے کوئی اس میں شریک نہیں. یہ اتنا بڑا آسمان جو اپنے وسعت میں
اور اپنے پھیلاؤ میں اتنا بڑا ہے لیکن اس کی وسعت کو دیکھ کے ہم اس سے دعا کرنا شروع کر دیں. کوئی گائے کے سامنے اپنی التجا کرتا ہے, کوئی پتھر کے سامنے جھکتا ہے, کوئی بندے اور نیک آدمی کے فوت ہونے کے بعد اس کو پکارتا ہے, کوئی اللہ کے نبی اور اللہ کے نیک پیغمبروں کے ان کے جانے کے بعد ان کے سامنے سجدے کرتا ہے. نبی کریم نے فرمایا تھا قاتل اللہ اليہود والنصارى, اللہ یہودیوں عیسائیوں کو ہلاک کرے, اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, ان کی ہلاکت کی بد دعا کیوں کی کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. یہ برائی موجود تھی پچھلی قوموں میں. لوگ اللہ سے کٹے اور اللہ کے نیک بندوں سے ان کی عظمت, ان کے مقام, اس کی وسعت, سورج کی چمک, چاند کی چمک, سورج کی گرمی اور جن چیزوں سے فائدہ ملتا تھا کہ فائدہ چکے ان چیزوں سے مل رہا ہے لہذا اس سے ہم مانگ لیتے ہیں, اسی سے کام کروا لیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. جب اس سے مانگتے ہو, اب کسی اور سے مانگو گے تو پھر اس کا مانگنا بھی خالص. یہ تصور غلط ہے کہ کبھی اس سے مانگ لیا, دل چاہا تو مکہ میں گئے تو اس سے مانگ لیا, مسجد نبی میں گئے تو اس سے مانگ لیا, ریاض الجنہ میں گئے تو اس سے مانگ لیا, اور جب واپس آئے تو جہاں سے مرضی مانگ لی. اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگنا ہے اگر میرے ہو چکے ہو تو بس میرے ہی رہو, پھر کسی اور کی طرف رخ کرنے کی ضرورت. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ, اس لیے جس طرح اس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے دوبارہ اس نے تم کو لوٹانا ہے, اور دوبارہ اس نے اٹھانا ہے تم کو. سورۃ اعراف آیت نمبر 55 اللہ فرماتے ہیں ان ربکم الذی خلق السماوات والارض, تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا, زمین کو بنایا, 6 دن کے اندر پھر عرش پر مستوی ہوا, رات کو ڈھانپتا ہے دن کے ساتھ اور دن کو رات میں, یطلبہ حثیثا, اور جلدی سے رات اس کو طلب کرتی ہے, دن کے بعد فوراً رات آتی ہے. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ, سورج کو بھی پیدا کیا, چاند کو بھی پیدا کیا, ستارے بھی اس کے حکم کے تابع ہیں. الا لہ الخلق والامر, خبردار پیدا کرنا بھی کس کا کام ہے؟ اللہ کا, یا صرف اللہ کا؟ اللہ کا یا صرف اللہ کا؟ صرف اللہ کا. الا لہ الخلق والامر, خبردار پیدا کرنا بنانا یہ صرف اللہ کے لیے ہے, اور آرڈر بھی اس کائنات میں چلتا ہے تو کس کا چلتا ہے؟ صرف اللہ. یہ دو ہی باتیں ہیں, جب پیدا کرنے والا وہ ہے اور آرڈر بھی کیسے چلتا ہے, تو پھر دعا کیسے؟ کسی اور, نہ کسی اور کا پیدا کرنے میں کوئی اختیار ہے اور نہ کسی اور کا آرڈر. جب یہ دونوں کام وہ کرتا ہے, پیدا کرنا اور آرڈر اس کا ہے, تو پھر یاد رکھو تبارک اللہ رب العالمین, بابرکت وہ اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اپنے رب کو جس کو رب مان لیتے ہو, جب آرڈر اور پیدائش اور پیدا کرنا اس کا حق ہے, وہ اکیلا کرتا ہے, تو پھر اس سے دعا کرو ڈرتے ہوئے, گڑگڑاتے ہوئے بھی اور چھپتے ہوئے بھی. انہ لا یحب المعتدین, حد سے بڑھنے والوں کو وہ پسند, جس کا ہاتھ اس کے دربار سے ہٹ کے نیچے چلا گیا ہے وہ حد سے بڑھنے والا ہے, اور وہ حد سے بڑھنے والے کو پسند نہیں کرتا. سورۃ اعراف آیت نمبر 56 اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا, اس زمین میں اصلاح کے بعد فساد پیدا نہ کرو. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمْعًا, ڈرتے ہوئے بھی کس سے مانگو؟ اللہ سے, اور جب طمع اور لالچ ہو, تمنا ہو, ضرورت ہو تو پھر بھی کس سے مانگو؟ خوف میں بھی اللہ اور امید میں بھی اللہ, اس سے مانگو. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمْعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ, اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے بہت قریب ہے. سورۃ غافر اللہ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ, تم اللہ سے مانگو یا رحمان سے مانگو, اللہ سے دعا کرو یا رحمان سے دعا کرو. أَيَّمَّا تَدْعُوا, جس سے بھی مانگو, یا رحمان کہہ کے بلاؤ یا اللہ کہہ کے بلاؤ, اللہم کہہ کے بلاؤ. فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, جو اس کے نام ہیں اس کے اچھے اچھے نام ہیں. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا, اور اپنی نماز کو, اپنی دعا کو اونچی بھی نہ کر اور ایسا بھی نہ کر. وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا, اور درمیانی راستہ میرا نبی اختیار کر, درمیانی راستہ تلاش کر. اللہ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ
محمد کریم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے جو تم کو اپنی آیتیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے۔ میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ جب بھی عبادت کی باری آتی ہے، جب بھی اللہ اپنی کوئی عبادت بتانا چاہتے ہیں، اس سے پہلے اپنی ربوبیت کا ضرور ذکر کرتے ہیں۔ جب مجھے پتہ ہوگا کہ رزق اسی کے پاس ہے تو ہاتھ کدھر اور جائے گا؟ جب شفا اسی کے پاس، ہاتھ کہیں اور جائے گا؟ زندگی اسی کے پاس ہے، اولاد اسی کے پاس ہے، یہ سارے کنٹرول اور اختیار اسی کے پاس ہے، تو یقیناً ہاتھ بھی کدھر نکلے؟ ہاتھ بھی اسی کے اٹھے۔ فرمایا وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، وہ تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے، وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جو رجوع کرتا ہے، وہی نصیحت پاتا ہے جو رجوع کرتا ہے، جس کے دل میں انابت اللہ پیدا ہوتی ہے وہ اس کو نصیحت حاصل کرتا ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ سے دعا کرو۔ رزق کس کے پاس؟ دعا مانگنا کس سے؟ فَادْعُوا اللَّهَ، بس اللہ سے دعا کرو، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ یہ دعا دین ہے، دعا دین ہے، مانگنا دین ہے، دعا اس کا حق ہے، دعا عبادت ہے۔ اب اگر دعا کرنی ہے تو صرف کس سے کرنی ہے؟ آدھا تیتر آدھا بٹیرے والی بات نہیں ہے۔ مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو یہ بات ناپسند ہی۔ وہ کہتے تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ ایسے کریں کہ اتنی سختی نہ کریں، کچھ ہماری باتیں مان لیں اور کچھ اپنی منوا لیں، کبھی آپ ہمارے بتوں کو سجدہ کر لیا کریں اور کبھی ہم آپ کے اللہ کو سجدہ کر لیا کریں گے۔ تو یہ کچھ دو کی پالیسی اختیار کر لیتے ہیں، اپنے موقعوں پہ لچک پیدا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، کافروں جس کی تم پوجا کرتے ہو میں محمد اس کی پوجا دو لوگ۔ قرآن کا اگلا مقام اللہ فرماتے ہیں، سورۃ غافر ہے، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو قرار کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، رہنے کی جگہ بنایا ہے، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا ہے، وصورکم فاحسن صورکم، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں، تمہاری شکلیں بنائی ہیں اور اچھی شکلیں بنائی ہیں۔ جب میرا تصور، جب میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہوگا کہ پیدا کرنا اور شکلیں بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ۔ اور جب شکل بن گئی تو شکریہ کسی اور کا ادا کروں، پھر دیکھ پکا کے بچے کے بال بڑھا کے اور کبھی کسی جگہ پہ اور کبھی کسی جگہ پہ دیکھ لے کے دھکے کھاتا رہوں گا؟ جب مجھے پتہ ہوگا کہ یہ بالوں کو اگانے والا، یہ خوبصورت چہرہ دینے والا اور یہ بہترین آنکھیں بنانے والا، یہ سنتے ہوئے کان دینے والا، یہ توتلی بولتی ہوئی زبان دینے والا اور اس کا دھڑکتا دل دینے والا، اس کے ننھے منھے ہاتھ بنانے والا اور اس کی یہ ننھی منھی ٹانگیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اب مر تو سکتا ہے، اس کی جان تو نکل سکتی ہے، شکریہ کسی اور کا اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا کیا میں نے؟ اللہ فرماتے ہیں جس نے تمہاری صورتیں بنائی اور اچھی صورتیں بنائی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور جس نے تم کو پاکیزہ چیزیں رزق کے طور پہ عطا کی ہیں، پاک چیزیں دی ہیں تم کو کھانے کے لیے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ اللہ تمہارا رب۔ میں نے کہا تھا کہ اللہ جب بھی عبادت کی بات کرتے ہیں اس سے پہلے ربوبیت کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ جب ربوبیت ٹھیک ہو گئی عبادت خود بہت۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ اللہ تمہارا رب ہے، خالق کل شیء، اور ہر چیز کا یہ اللہ تمہارا رب ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، بابرکت وہ اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ هو الحی، وہ زندہ، چھٹی کا تصور اس کے پاس موجود نہیں۔ یہ مخلوق کا کام ہے، یہ محتاج کا کام ہے، وہ چھٹی پہ جاتا ہے۔ یہ محتاج کا کام ہے، اس کو نیند آتی ہے۔ یہ محتاج کا کام ہے، اس کو اونگ آتی ہے۔ یہ محتاج کا کام ہے، اس کو پیشاب کے لیے جانا پڑتا ہے۔ یہ محتاج کا کام ہے، اس کو بھوک لگتی ہے لیکن وہ، اور یہ محتاج ہے جس کو موت آتی ہے، لیکن جو اللہ ہے جس نے اپنے سے مانگنے کا حکم دیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں وہ ذات ہوں کہ جس کو موت، هو الحی، وہ زندہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب اگلی بات، فَادْعُوهُ، اب اس کی الوہیت کے کاموں میں سے، اس کی عبادت کے کاموں میں سے ایک یہ کام بھی ہے، فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تم اس سے دعا کرو، اس سے مانگو، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔
یہ قرآن مجید کے 8 مقام ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے مانگنے کا حکم دیا ہے۔ دعا عبادت ہے، اور دعا کس سے کرنی؟ اللہ سے کرنی۔ دعا کا حقدار صرف اللہ ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں 8 مقام پہ اپنی ذات سے مانگنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے اور اللہ کا استحقاق ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو مضطر اور لاچار اور مصیبتوں میں پھنسے ہوئے بندے کی دعا کو کی پکار کو سنتا ہے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو مضطر اور لاچار بندے کی دعا کو سنتا ہے جب اس سے مانگتا ہے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو اس کی مشکلوں کو دور کرتا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون ہے جو زمین میں تم کو اپنا نائب بناتا ہے؟ اَلَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ یہ کام کرنے والا کون ہے؟ دعاؤں کو سننے والا، دعاؤں کو قبول کرنے والا، لاچاروں کی لاچاری کو ختم کرنے والا، مصیبتوں کو دور کرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو، بہت کم ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ ان آیات کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو جب بھی دعا کرنی چاہیے کیسے کرنی چاہیے؟ یہ اللہ کا حق ہے، اور یہ توحید الوہیت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ جب میں اسے مانتا ہوں کہ وہ الہ ہونے میں ایک ہے، تو پھر الہ ہونے میں ایک ہونے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ میں جب دعا کروں کس سے کروں؟ اللہ سے کروں۔ اب اگر میری دعا کا رخ خالق سے مخلوق کی طرف مڑ گیا، اس مالک سے مملوک کی طرف مڑ گیا، اس مسجود سے صالح کی طرف مڑ گیا، اس پیدا کرنے والے سے پیدا ہونے والے کی طرف مڑ گیا، تو میرا اللہ کے عبادت میں ایک ہونے کا تصور باقی بچے گا؟ میں نے بڑے درد دل کے ساتھ یہ باتیں آپ بھائیوں سے کی ہیں، اور آپ انصاف کے ساتھ ان 8 مقام پہ جو اللہ نے حکم دیا ہے ان کو غور سے سنیے اور سوچئے، اور سوچنے کے بعد فیصلہ کریے کہ یہ اللہ کا حق ہے۔ انسان کی جان نکل جائے، زندگی ختم ہو جائے، لیکن اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات اور اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک کرنا جائز نہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کو اور اپنی الہ ہونے میں ایک ہونے کو اور اپنے الوہیت کی قسموں میں سے ایک عبادت، وہ دعا کو اللہ نے ذکر کیا ہے، صرف ایک انداز نہیں۔ اگلا طریقہ انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جہاں اپنی ذات سے مانگنے اور دعا کرنے کا حکم دیا، وہاں اپنے علاوہ کسی اور سے مانگنے سے منع کیا۔ آدمی کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، اللہ نے یہ کہا ہے کہ کب کہا ہے کسی اور سے نہ مانگو؟ اللہ نے اپنی کتاب میں 4 مقام پہ اپنے علاوہ مخلوق سے مانگنے سے منع بھی کی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اگلے درس میں ہم وہ مقامات آپ ہم بھائیوں کے سامنے بیان کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ کسی اور سے مانگنے سے منع کیا ہے۔ اور تیسرا انداز اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ جو اللہ کے برگزیدہ لوگ تھے، جو متقی لوگ تھے، جو پرہیزگار لوگ تھے، جو انبیاء اور صلحاء تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نیک لوگ اور انبیاء تھے، وہ سب جب مانگتے تھے کس سے مانگتے تھے؟ اللہ نے ان کی سیرت اپنے کتاب میں ذکر کی ہے، اور ان کی سیرت اور ان کے قصوں کو، ان کی مصیبتوں کو، ان کی مشکلوں کو، ان کے مصائب کو جو ان کے اوپر آئے، اللہ نے وہ بیان کیے ہیں مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے۔ جب یہ میرا قریب تر بندہ اس نے زندگی کی آخری سانس تک جب اس کے بال سفید ہو چکے تھے اور اس کی جب ٹانگیں کمزور ہو چکی تھی اور جب یہ بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن اولاد کی امید پھر بھی کس سے رکھی اس نے؟ یہ بیماری سے 2-4 میرا نبی، یہ بیٹے کی جدائی سے 2-4 یہ میرا نبی، یہ مچھلی کے پیٹ میں جانے والا یہ میرا نبی، یہ اللہ کے نبی۔ مختلف مسائل اور مشاکل ان کے اوپر آئے، اللہ نے ہر ایک کی مشکل مختلف تھی، ایک دوسرے سے الگ تھی، ان کے قصے بیان کر کے مجھے اور آپ کو سمجھانا چاہا کہ میرے بندے اگر یہ نیک لوگ مجھ سے دعا کرتے رہے تو تم نے بھی مجھ سے دعا کرنی ہے۔ یہ دوسرا انداز ہے۔ اور تیسرا انداز اللہ نے یہ ذکر کیا کہ جن اللہ کے علاوہ جس سے بھی آپ مانگتے ہو، اللہ کے علاوہ جس سے بھی، آسمان ہو، زمین ہو، سورج ہو، چاند ہو،
نبی ہو، جبریل ہو، میکائیل ہو، اسرافیل ہو، آدم علیہ السلام ہو، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یا ان کی امتیوں میں سے ابو بکر، عمر، عثمان، علی ہو، یا آج تک آنے والے نیک لوگ ہوں جن سے بھی تم ان کے دنیا سے جانے کے بعد تم مانگتے ہو اور ہاتھ پھیلاتے ہو، ان میں یہ دعا سننے کی بھی ہمت نہیں اور جواب دینے کی بھی ہمت نہیں. تمہارا تصور یہاں خراب ہو گیا. یہاں بھی میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ جب ربوبیت خراب ہو گئی تو وہاں الوہیت بھی خراب ہو جائے گی. جب اس ٹیبل کے اندر میں سننے کی قوت تسلیم کر دوں گا کہ یہ سنتا ہے تو پھر اس سے مانگوں گا اور یہ مراد پوری کرتا ہے اور ضرورت پوری کرتا ہے تو پھر اس کے سامنے آؤں گا اور اس کے سامنے سجدہ کروں گا. لیکن جب میرا یہ تصور ہوگا کہ نہیں، اس میں سننے کی قوت نہیں، جواب دینے کی قوت نہیں، یہ کچھ دینے کی طاقت، پھر میں کٹ سکتا ہوں لیکن اس سے مانگ نہیں. اگلے درس میں، اگلے درس میں انشاءاللہ ہم اگلا انداز اور اگلی صورت پیش کریں گے کہ دعا اللہ کا حق ہے اور اس حق کو مخلوق میں بانٹنا جائز نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.